آج تم سے تمہارا جمعہ چھین کر کے یہ کہیں گے تم نیوٹرل بن جاؤ، سیکولر بن جاؤ، کٹر نہ بنو، لیکن کل کو اس کے بعد پھر کسی اور چیز پر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور کبھی تم سے کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزارہا رحمتیں ان کی قبر پر ہوں۔ جس وقت ان کو پولیس گھسیٹ کر کے لے جا رہی تھی تو آپ نے کہا تھا تم تو کارندے ہو حکومت کے، جس طرح سے تمہیں کہا جاتا ویسے کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم مجھے ٹارچر کر رہے ہو، کھینچ کر لے جا رہے ہو، دبا رہے ہو، جس کو خوش کرنے کے لیے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، وہ چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو، جس کو خوش کرنے کے لیے تم مجھے کھینچ رہے ہو وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ تاجدار مدینہ مجھے دیکھ رہا۔ جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے آیت یہ پڑھی ہے، تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں خیر امت بنائے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، یہ مزاج تمہارا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین کے انہدام کی کوشش کرو گے، ہر چیز میں مصلحت کے دروازے ڈھونڈو گے، ہر چیز میں مصلحت کے دروازے نہیں ڈھونڈے جاتے۔ لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ اس طرح سے بولتے ہیں، بہت سارے لوگ تکلیف میں آ سکتے ہیں، نوجوان اس طرح ہو جائیں گے اس طرح ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کیا یہی نصیحت کوئی امام حسین کو بھی دیا تھا کہ ان کے لیے جو حالات بنے ہوئے تھے، کوئی تو نہیں تھا اس وقت، صرف 82 لوگوں کو لے کر نکل پڑے تھے۔ کسی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، نوجوان آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ رہیں گے تو دین کا کام ہوتا رہے گا۔ میں ان سے یہی عرض کیا تھا، ادباً عرض کیا تھا، ہم تو پتہ نہیں کس درجے میں آتے ہیں اور نکمے گنہگار ہم سے کئی کروڑوں درجے زیادہ افضل اور بہتر تھا کہ امام حسین کا زندہ ہونا، ان کا ہونا کتنا ضروری تھا، لیکن ہر بار اپنی سیفٹی اور ہر بار اپنے آس پاس کی چیزیں ہی نہیں دیکھی جاتی۔ اسی لیے ایک محاورہ مشہور ہے، کیا ہے کہ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو۔ جان پر کبھی کوئی بیماری آ گئی تو کیا فرمایا گیا؟ صدقہ دے دو، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پہ کچھ بات آئے تو جان دے کر دین بچا لو۔ جب دین پہ بات آئے تو پھر صدقہ دے کر کے نہیں، اپنی جان دے کر کے دین کو بچا لو، وہ اہم ہے۔ اسی لیے فاضل بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے۔ مطلب جانتے ہو آپ؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، جب ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تھے، واقعہ معلوم ہے، حضرت ابوبکر صدیق سارے سوراخوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوراخ پر پاؤں رکھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ کاٹ رہا تھا، اور معمولی سانپ نہیں، زہریلا زہر چڑھ گیا تھا۔ آج بھی آپ پوچھ لینا، معلوم کر لینا، کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے آدمی صرف آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے۔ صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹا تھا وہ زہر ان کے سینے تک آ چکا تھا، پیر سے چڑھتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں ان کا پیر ہٹانے کے بعد اپنا لعاب پاک لگایا، زہر تو ختم ہوا۔ یہ واقعہ تو معلوم ہے، لیکن سنو، حضرت ابوبکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں، ناموس رسالت کی حفاظت میں کیا چیز دی؟ پاؤں نہیں، انگلی نہیں، بلکہ اپنی پوری جان داؤ پہ لگا دیا۔ یہ 5 فرض ہیں ہر مومن کے لیے،
جس کا زندگی میں اس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا فرض ہے جان کی حفاظت. جان کی حفاظت, دین کی حفاظت, عزت کی حفاظت. 5 چیزیں جو شریعت میں فرمائی گئی ہیں اس میں سب سے پہلا فرض آپ کی جان کی حفاظت ہے. جان ہے تو پھر سب کچھ ہے. جان کی حفاظت کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فرض ہے نماز کی حفاظت. ٹھیک ہے, نماز کی حفاظت. اور مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت حضور پاک کے آرام فرمانے کے وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ سورج ڈوب گیا, ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت علی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے تھے, دیکھ رہے تھے سورج سامنے سے جا رہا ہے, اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی جگہ نہیں رہے, اٹھا نہیں رہے. عصر کی نماز قضا ہو گئی, روئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا سورج کو, واپس آ جا, جہاں پر رکا تھا وہیں پر آ جا, عصر کی نماز علی کی باقی ہے. عصر پڑھ لی. لیکن دونوں نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جان بچانے والا فرض تھا وہ قربان کیا, اور حضرت علی نے نماز کی حفاظت یہ فرض تھی وہ قربان کیا. کس کے لیے؟ حضور پاک کے لیے. اور پھر اعلی حضرت کو سنو, اب ناموس رسالت کا مسئلہ پورا سمجھاتے ہیں. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, سارے فرائض کی جان ہے جان کی حفاظت کرنا. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یا رسول اللہ, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلی خطر کی ہے. 5 نمازوں میں نماز عصر کو نماز وسطی کہا گیا, بیچ والی نماز. اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اس نماز کی زیادہ حفاظت کرنے کا حکم ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں نے, ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی. اب ہوا کہ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں تو وہاں پر کوئی چیز باقی نہیں رکھی جاتی, بھر بھر کے دیا جاتا ہے. بدلا ہی نہیں بلکہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں. ایک بار کیا حضور پاک کی عزت پر بات کرو, لوگ ٹک ٹک کر کے تمہارا چہرہ دیکھنے لگ جائیں. یہ کس کی عطا ہے؟ حضور پاک کی عطا ہے. صدیق اکبر نے جان وار دی لیکن گئی نہیں جان. مولا علی نے نماز وار دی, ان کی بھی نماز گئی نہیں. ان کی جان بھی بچی ہے, ان کی نماز بھی بچی ہے, گیا کسی کا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے پھیر دی جان اور ان کی نماز. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی نماز پھیر دی اور ان کو ان کی جان پھیر دی. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, وہ تو کر چکے کرنی بشر کی ہے. اس پورے 2 واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک اصل ہے, ایک فرع ہے. اصل مین برانچ اور فرع کا مطلب برانچ ہے. اصل کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنے فرض ہیں, نماز ہو, زکات ہو, حج ہو, جان کی حفاظت ہو, یہ سارے فرائض یہ فرع ہیں, برانچ ہیں, شاخ ہیں. کہنے کو تو شریعت میں یہ سب فرض ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ 2 واقعے کے بعد تو پتا چلتا ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگائے, میرے نعرے مت لگایا کرو. بار بار میں اس کی تنبیہ کرتا ہوں, ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارے نام کے, اور نہ ہی یہ استقبال, نہ ہی یہ سارے شان ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات ہو رہی ہے تو بات صرف حضور کی ہونی چاہیے. ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. ہاں,
یہ چومنا وہ چومنا، ادھر جھکنا ادھر اٹھانا، یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ بات اگر بادشاہ کی ہو رہی ہے تو فقیروں کی کیا اس میں ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کبھی اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے، ان کے باپ دادے کم نہیں تھے، وقت کے فہامہ علامہ سب کچھ تھے، لیکن جب قلم اٹھاتے تو یوں کہتے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں، ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے، اسی لیے مولا ان کی تعریف ہر زبان پر آج کرا رہا ہے۔ آپ بھی اسی طرح اسی ماحول کو باقی رکھو، نعرہ لگے تو میرے مصطفیٰ کا، ہاں لبیک کہا جائے، خوب کہا جائے، یہ تسبیح بھی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری بھی ہے۔ میرے عزیزو توجہ، جب کبھی کوئی کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، ملنے والے آتے ہیں جاتے ہیں، سب باہر سے تم کہہ رہے ہو مفتی صاحب میں آ گیا ہوں تھوڑا سا مل لو، آ گیا ہوں، کبھی فون پہ کبھی دروازے پہ، غیرت ہوگی 2 بار 3 بار تو آ تو جائیں گے، دروازہ کھول کے مل تو لیں گے، کب سے بیچارہ پکار رہا ہے مفتی صاحب میں یہاں ہوں، میں یہاں آیا ہوں۔ میرے عزیزو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کتنی مرتبہ پکارو گے؟ یہ دنیا والے تو دنیا والے ہیں، میرا رسول ایسا غیرت مند ہے، وہ ایک ہرن کے آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم تو امتی ہو جس کے لیے میرے آقا رویا کرتے تھے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ جس دن نظر کرم ہوگی آقا صرف اتنا فرما دیں گے آ جا، کب سے تو پکار رہا۔ یہی تو ہمارا مشن ہے یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ اللہ ہمیں اسی حال میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آپ خیر امت ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جاری رہو، اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ آج ضرورت ہے اس معاشرے کی اصلاح کی۔ مجھے اندازہ ہے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی، ان بچوں کو بھی جو ابھی 18 سال کے بھی نہیں ہوئے، ابھی 20 سال کے بھی نہیں ہوئے، وہ نشہ کی لت میں گر گئے۔ اور ایسے ایک صاحب ہمارے ابلی کے آئے تھے، وہ دادا ہیں اور ان کے پوتے کی شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے، کہا حضرت میرا بچہ 4تھی کلاس میں جاتا ہے۔ 4تھی کلاس کس کو کہتے ہیں؟ کتنا ہوگا؟ 9 سے 10 سال کی عمر ہوگی۔ کہتے ہیں اس کے بیگ میں میں نے کتنی مرتبہ نشہ پکڑا، ڈرگز۔ یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ کیا 10 سال اور 12 سال کے بچے اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ آج کس طرف جا رہی ہے یہ قوم؟ اے نوجوانوں، آپ اس کو یہ مت سمجھو کہ انٹرٹینمنٹ ہے، کر لیں گے چل جائے گا۔ یاد رکھو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی طاقتور بن کر کے بھی اس دنیا میں 1000 سال جی نہیں سکے گا، جی بھی لیا تو اس کے بعد بھی موت ہے۔ یہاں پر کسی کی دائمی زندگی نہیں ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اور اس حال میں تمہیں لے جایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر بھی ہل نہیں سکیں گے، تمہارے ناک میں روئی ٹھونس کر کے، تمہارے پیٹ کو رسی باندھ کر کے، انگوٹھوں کو بھی باندھ کر کے لوگ کس طرح لے جاتے ہیں، لے جا کر کے امام کے سامنے رکھ کر اس کو نماز پڑھا کر کے۔ ہم دیکھتے ہیں جب جنازے دفن ہوتے ہیں، یہ بندہ اپنی زندگی میں چھوٹی سی مٹی کی دھول بھی اپنے کپڑے پہ برداشت نہیں کرتا تھا، آج اس کے ہی عزیز بھر مٹی بھر کے اس پر مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کا بھی وہی حشر ہونا ہے، سب کا بھی وہی حال ہے، اور اس قبر میں جانے کے بعد کس کو چیخو گے، کس کو پکارو گے، کس کو بلاؤ گے؟ وہ دوست آئیں گے جو جن کے لیے تم نے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا، وہ دوست آئیں گے جن کے لیے تم نے اپنی حیثیت بدل دی، اپنے پیسے برباد کی، کوئی بھی نہیں آتا۔ دوستوں کا تو حال یہ ہے کہ ادھر مٹی نہیں ہوئی ادھر وہ قبرستان سے نکل گئے، کچھ دیر تک اگر کوئی بیٹھا تو بھائی یا باپ بیٹھ جائے یا بیٹا بیٹھ جائے، باقی کسی کا نہیں ہے۔ دنیا ہے، تمہاری سانسوں کی مالا جب تک چل رہی ہے تب تک ساتھ ہے، یا تمہارے ہاتھ میں پیسہ ہے منصب ہے تب تک ساتھ ہے، باقی سب چھوڑ کر جائیں گے۔ جب قبر کی تختیاں بند ہو جائیں
اور घूप अंधेरा छा जाए, उस वक्त कोई नहीं आता, कोई नहीं होगा। तुमने अपने आप को जब बर्बाद किया, उसके बाद से उसकी शुरुआत होगी। कब्र की जिंदगी आखिरत की पहली मंजिल है। यहां से फिर तुम्हारा एहतिसाब, यहां से फिर तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। बता तूने जवानी कहां कहां खर्च की है, कहां कहां खर्चा किया। मेरे अजीजों, उस अंधेरी रात में अगर कोई आता है तो सिर्फ आमिना का लाल तशरीफ लाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात बताई जाती है। वो कब्र में तशरीफ लाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में भी आए और हश्र में भी हमारा हाथ पकड़े। आज तुम उनका दामन पकड़ने से भाग रहे हो, आज तुम उनके पीछे चलने से भाग रहे हो। आ जाओ वापस, उठो, वो घर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, अपने मोहल्लों को नशा से पाक करो। दिल दर्द करता है मेरे अजीजों, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन नौजवान बच्चों से हमारा क्या रिश्ता है? तुम नशा करोगे, बर्बाद हो जाओगे, लोग तमाशा देख करके हंसेंगे और कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची है, जनाजे में हाजिर था, मैं आपको बता रहा हूं, 6 साल की बच्ची है। उसका बाप कैंसर की वजह से मर गया, बहुत जवानी में मर गया। और कैंसर किस वजह से? नशा की वजह से। और उसकी बच्ची ने एक बार मुझसे जो सवाल किया, आज तक दिल पे लगती है बात। कहा कि हजरत आप तो बताइए, हम तो छोटे हैं और मेरी मां के लिए हमारा क्या कसूर है जो हमारे अब्बा इस तरह करके चले गए? हमारा क्या कसूर है? हमारा क्या, पूरी जिंदगी हम बगैर बाप के ही रहेंगे? उस बच्ची के वो जुमले आज भी चुभते हैं। मैं नौजवानों से पूछता हूं, तुम किस किस पर जुल्म करोगे? तुम्हारे साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने ऐश के लिए कितनों को बर्बाद करोगे? उनकी जिंदगियां नहीं है जो तुम्हारी आस पर जी रहे हैं। तुम्हारे बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, कितने लोग तुम्हारे इंतजार में हैं। मैं जानता हूं कितने ऐसी माएं इंतजार में। कितने तो नौजवान जेल में इसी तरह से देखे गए जो नाहक ऐसे कामों में मुब्तला होकर जेल की सजाएं काट रहे हैं। और उनकी माएं 2-2, 3-3 घंटे बाहर गेट पर बैठी रहती, धक्के खाती हुई, धूप में, बारिश में, सब जगह। उनको देख करके भी तरस आता था। और वो माएं इंतजार करती हैं, बेटा सही होकर क्या जाएगा। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जिसको जितना इस्लाह करना था वहां इस्लाह किया है। लेकिन आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगियां सिर्फ तुम्हारे मां बाप, भाई बहन और बेटों से ही नहीं जुड़ी हैं, मेरे मुस्तफा से जुड़ी हुई है। आबरू माज़ना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है। और जब मैं ये बात पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे आका ने जो फरमाया, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो मुझे उसका दर्द होता है। कौन है जो हमारी इन गमों को सुनने वाला? कौन है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा? तुम्हें पता है मलकुल मौत जिस वक्त मेरे आका की रूह लेने आए थे, उस वक्त मेरे आका ने यह नहीं कहा कि नज़ा की तकलीफ इतनी है, बल्कि यह पूछा, ऐ इज़राइल बता, क्या यह तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? जब मलकुल मौत ने कहा सकरात से सबको गुजारा जाएगा, तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए। ये नहीं पूछा कि मेरे घर वालों को भी तकलीफ होगी, नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया, क्या मेरी उम्मत भी इस दर्द से गुजारी जाएगी? आपसे मैं कहता हूं, जो नबी, इसीलिए आला हजरत का मैसेज यही था, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए।